اب بات کریں گے برج اسد یعنی لیو کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 جنوری 2026 کئی اشرا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ سب سے پہلے ملازمت پیشہ افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کا آغاز تو آپ لوگوں کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ برج اسد والے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں یا تبدیلی نوکری کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے پہلے 4 ایام میں اپنا بھرپور زور لگا دیں، کیونکہ اس اشرے کے پہلے 4 ایام ہی ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب آپ کا نوکری کے حوالے سے کوئی سبب بنتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کو ضائع مت ہونے دیں۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر صحت سے آپ لوگوں کو واسطہ رہے گا۔ ازدواجی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت آپ کے ازدواجی تعلقات، ازدواجی معاملات کے حوالے سے کوئی اتنی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ معاملات جو ہیں وہ اونچ نیچ کا شکار رہیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن معاملات جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں بعد جو ہے پھر سے خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ پورا ہفتہ آپ کا اسی طرح سے ہی گزرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کی بارے میں سوچ رہے تھے تو ایسے معاملات یا ایسا فیصلہ سننے میں مل سکتا ہے جو آپ کو کوئی خاطر خواہ نہ گزرے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی کرے گا اور ان کے اوپر آپ لوگ اخراجات بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اس اشرے کی 21 سے 23 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کی گئی کوششوں کے خاصے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو اس اشرے کے وقت کے دوران معاملات کو اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ معاملات کو، لوگوں کے ساتھ اختلافات کو ذہن پر حاوی کر کے دیگر معاملات میں بھی مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور ہاتھا پائی کے معاملے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کی کاروباری صورتحال میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن ایسی توقعات جو لوگوں سے وابستہ آپ نے کر رکھی ہیں وہ اس اشرے کے وقت کے دوران پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں سے ہو یا قریبی رشتہ داروں سے ہو یا یار دوستوں سے ہو، وہ ان دنوں میں پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں ساس کے ساتھ تعلقات میں بہتری رہے گی۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان کے آپسی تعلقات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہ لیں اور اپنے دماغ کا، اپنی سکلز کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پھر فائدہ ضرور حاصل کر سکیں گے۔ طالب علموں کی بات کی جائے تو اس اشرے کا آغاز تو ان کے لیے خاصی بہتر صورتحال کی نشاندہی کرے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی امتحان وغیرہ دینا ہے، کسی ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے تو اس اشرے کے پہلے 3 ایام ان لوگوں کے لیے خاصے بہتر رہنے والے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران سفید چنے بطور صدقے کے طور پر دینے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس اشرے کی 24 اور 29 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہو تو بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔